बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तफसीली राबतों के बाद ये फैसला कर लिया गया है कि अब आइनी तरमीम जो 26वीं आइनी तरमीम है, जिसके ज़रिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को तोसी देना मतलूब था कि या तो उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ओहदे पर 3 साल के लिए तोसी दे दी जाए, या फिर एक वफाकी आइनी अदालत बनाकर उन्हें उसका चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए। इन दोनों ऑप्शंस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है, इसलिए काजी फ़ाइज़ ईसा को भी आगाह कर दिया गया है, फॉर्मल रस्मी तौर पर भी और गैर रस्मी तौर पर भी, और उन्हें कह दिया गया है कि अब वो 26 अक्टूबर को अपनी रिटायरमेंट के हवाले से जहन बना लें और अपनी आखिरी जो तकरीबात होती हैं, अलविदाई तकरीबात, उस तरफ जाएं और ये जो सींग फंसाने की कोशिश है आला अदलिया के बाकी जज साहिबान के साथ, वो ख़त्म कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले नाज़रीन आपका ये छोटा सा चैनल शेयर कर रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ऑफिशियली रस्मी तौर पर भी और गैर रस्मी तौर पर भी हुकूमत की तरफ से भी और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आगाह कर दिया गया है कि आपकी तोसी और 26 अक्टूबर के बाद भी आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या नई वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर बरकरार रखना या नई तैनाती करना अब मुमकिन नहीं रहा। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइनी तरमीम क्यों बढ़ गई, इसके पीछे क्या कहानी है, ये आज भी एक्सक्लूसिव तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से अब जो क्लियर कट दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है और आज इस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। इसके पीछे पिछले 72 घंटों से क्या एक्टिविटी जारी थी, क्या राबते हो रहे थे, क्या यकीन दहानियाँ कराई जा रही थी और क्या यकीन दहानियाँ हासिल की जा रही थी, इसकी तफसील भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस जो सूरत हाल में हतमी समझ ले कि एक सूरत हाल वाज़े हो गई है कि अब वो खेल ख़त्म हो गया है। अब चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को गुजारा करना पड़ेगा। वो 1 माह गुजारा करें, 1 साल गुजारा करें या 1 हफ्ता गुजारा करें, अब ये वक्त ही बताएगा। चीफ जस्टिस मुकर्रर होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, अब इस पॉइंट पर और इस हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। फ़ाइज़ ईसा वाला चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस बहुत बड़ी डेवलपमेंट के पीछे जो 2 दोस्त मुमालिक हैं, सऊदी अरब और चीन, उनका क्या अहम किरदार है, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे कि सबसे पहले आपके इसी चैनल ने खबर दी थी कि आइनी तरमीम के मसले पर और इमरान खान का साथ देने के मसले पर सऊदी अरब और चीन का JUI पर और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान पर बहुत दोस्ताना दबाव है। और ये दोस्ताना दबाव जो पार्लियामेंट का पिछला इजलास बुलाया गया था, जो 2-2 3-3 घंटे के वक्फे के बाद मुलतवी होता रहा, फिर तलब किया जाता रहा, फिर मुलतवी होता रहा, फिर तलब किया जाता रहा। इस दौरान जो अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो जनरल सेक्रेटरी हैं JUI फे के, वो चूँकि चीन थे, जब वो चीन से वापस आए तो उन्होंने आते ही जो सारा पैगाम रसानी हतमी थी वो की। और उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ही की ड्यूटी लगाई थी। आपको याद होगा कि आप बाहर जाकर बताएं कि ये जो तरमीम है ये तो आइन का हुलिया ही बिगाड़ने वाली है, इसलिए हमें ये तरमीम मंजूर ही नहीं है। इसलिए हम फ़िलहाल माजरत ख़्वाह हैं कि हम इसके हक़ में वोट नहीं दे सकते। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जिस तरह का उस दिन क्लियर कट ऐलान किया था, आज वैसा ही क्लियर कट ऐलान खुद मौलाना फजलुर रहमान ने भी कर दिया है।
اس حوالے سے کچھ اطلاعات تو اب تک پہنچ گئی ہوں گی. مزید ڈیٹیل اسی ویڈیو میں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا نے تو کس طرح سارا جو ہے نا بالکل ہی سوا ستیہ ناش کر دیا ہے اس حکومت کا، اور کہہ دیا ہے کہ یہ جعلی سی پارلیمنٹ ہے، اس کو تو اتنی بڑی ترمیم کرنے کا ویسے ہی نہ کوئی آئینی حق حاصل ہے، نہ کوئی اخلاقی حق حاصل ہے، اور نہ کوئی سیاسی حق حاصل ہے. اس کے بعد ناظرین کہتے ہیں کہ چراغوں میں روشنی نہیں رہی، اور میاں محمد نواز شریف انتہائی مایوسی کے عالم میں گرجے ہیں اور برسے ہیں اپنے چھوٹے بھائی پر جو امریکہ سے وطن واپس آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جو میں کہتا تھا چند ہفتے پہلے، چند ماہ پہلے، کہ آپ نئے عام انتخابات پر راضی ہو جائیں اور یہ جو سینگ پھنسانے والی بات ہے اس سے اب باہر نکل آئیں. آخر وہی کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہی ہونے جا رہا ہے. ایک نئے عام انتخابات کے علاوہ اب اس رجیم کے پاس جو امپورٹڈ سرکار رجیم ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہوا. بڑی ناظرین آج ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، بلکہ یاد دلائیں گے، خبر تو ہم آپ کو سب سے پہلے ہم نے ہی دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے سعودی عرب اور قطر کے دورے، اور مولانا عبدالغفور حیدری کے چین کے دورے کا پاکستان کی آنے والی 10 سال کی جو سیاست ہے اس کے منظر نامے سے کیا تعلق ہے، اور جو موجودہ چپکلش جاری ہے اس حوالے سے جے یو آئی فے نے جو بالکل اعلانیہ عمران خان کے پلڑے میں اپنا وزن سارا ڈال دیا، ایک بار نہیں ڈالا بار بار ڈالا ہے. اس میں بھی چین اور سعودی عرب کا کیا کردار ہے؟ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چند روز پہلے، 24 گھنٹے پہلے یا 48 گھنٹے پہلے، ایک بار پھر عمران خان کے چھوٹے بھائی شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عرب کی طرف سے ایک بار پھر جو ان کا شاہی خاندان کے جن لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، پیغام رسانی ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کپتان کے ساتھ ڈٹ جائیں، مستقبل بھی آپ کا ہے اور مستقبل کپتان کا ہے. اس لیے آج ناظرین آپ ایک اور چیز آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ آج مولانا فضل الرحمان نے سعودی عرب کا نام لیے بغیر خطے میں سعودی عرب کے اہم کردار کے حوالے سے بھی کچھ اشارے دیے ہیں. اور جنرل راحیل شریف کی زیر قیادت سعودی عرب نے جو انٹرنیشنل اسلامک فورس بنائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے 5 ممالک، اس کا بھی نام نہیں لیا، لیکن اصل میں پلاننگ وہی ہے کہ عالم اسلام کس طرح اکٹھا ہو کر اپنی ایک فوجی اور عسکری قوت کو سامنے لائے. اس حوالے سے انہوں نے 5 ممالک کا نام لیا کہ یہ 5 ملک ایک دفاعی حوالے سے، اسٹریٹجک حوالے سے اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کا دفاع کریں، عرب کا بھی دفاع کریں، فلسطین کا بھی، اور پورے عالم اسلام کا. کشمیر کا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اس میں کشمیر بھی شامل ہے. تو اس لیے ناظرین آج کی بہت اہم ویڈیو ہے اور آپ نے آخر تک سننی ہے. تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے. تو سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی آج کی پریس کانفرنس کی طرف. پریس کانفرنس تو خاصی طویل ہے لیکن اس کی جو سرخی لگائی گئی ہے، مختلف جو اخبارات اور نیوز ویب سائٹس ہیں اور چینلز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ آئینی ترمیم کا حق نہیں رکھتی. مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ جعلی پارلیمنٹ کی جانب سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرنا زیادتی ہوگی. یہ پارلیمنٹ اتنی بڑی ترمیم کرنے کا حق ہی نہیں رکھتی. ناظرین اس کے بعد انہوں نے کہا قصہ ہی مکا دیا ہے انہوں نے. اس کے باوجود بھی اگر حکومت کی طرف سے کوشش کی جا سکتی ہے تو اسے آپ ڈھٹائی کی انتہا ہی کہہ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر وزراء جو ہیں، وفاقی وزراء یا حکومت کے لوگ یا بڑے عہدیداران یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم پہلے ہفتے میں اجلاس نہیں بلا رہے پارلیمنٹ کا، یا 2 اکتوبر کو نہیں بلا رہے جس طرح کے فیصلہ ہو چکا تھا جو اب ملتوی کر دیا گیا ہے، جی اب ہم دوسرے ہفتے میں بلائیں گے، ہم تیسرے ہفتے میں بلائیں گے، تو یہ صرف اشک شوئی ہے، یہ صرف ایک بہانے بازی ہے.
हकीकत में वो फैसला भी हो गया है और काजी फायज ईसा को कन्वे भी कर दिया गया है। ऐसा कहना है ज़राए का कि जनाब अब ये आइनी तरमीम का मामला ख़त्म समझें और वफाकी आइनी अदालत की सरबराही के ज़रिए भी अपने आप को तोसीह दिए जाने का जो आपने ख्वाब देखा हुआ है, शेख चिल्ली वाला ख्वाब, अब उससे भी बाहर निकल आएँ और अपनी अलविदाई जो तकरीबात है उनमें शिरकत शुरू कर दें। ये उन्हें बड़ा नेक और मस्बत मशवरा दिया गया है। मौलाना ने मज़ीद कहा कि ये पार्लियामेंट इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं रखती, हमने बता दिया है कि हमें हल्का मत लें, जितनी मर्जी धांधली करवा लो, हम मैदान में ही रहेंगे। बड़ी ज़ोरदार नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुख्तसर सी हम आपको बता देते हैं, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप सुन लेंगे। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पसे पर्दा जो खेल जारी था वो भी आपको बताएंगे और उसका थोड़ी सी पुरानी तारीख भी याद दिलवाएंगे, जो हमारी वीडियोस में जो इस वक्त भी इस चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पुराने नाज़रीन को तो वो याद होंगी कि किस तरह हमने बताया था कि मौलाना और JUI फे इस बार इमरान खान का डट कर साथ देंगे। उन पर कुछ दबाव डलवाया गया, अमेरिका और बरतानिया से भी और सऊदी अरब से भी डलवाने की कोशिश की गई, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी डलवाने की कोशिश की गई, वो क्यों कामयाब नहीं हुई। और फिर आखिर में ये जो कल फैसला कुन दबाव आया है सऊदी अरब से, वो क्यों कामयाब हो गया, इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, वो भी आज हम शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन थोड़ा सा इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद जुमले और सुन लें, फिर इस असल मौजू की तरफ, जो असल कहानी है, जो इनसाइड स्टोरी है, जो अंदर की कहानी है, वो अभी हम आपको बताते हैं। नादरीन, मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली जारहियत के हवाले से कहा कि इसराइल अरब दुनिया और खलीज तक जंग फैलाना चाहता है, बात सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं रही। और अगर इस वक्त अरब दुनिया खामोश रहती है और अमली तौर पर और मुश्तरका दिफाई निज़ाम नहीं बनाती, तो ये आग पूरी अरब दुनिया को लपेट में ले सकती है। मुश्तरका दिफाई निज़ाम याद कर लें, जनरल राहील शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, नाम लिए बगैर सऊदी कनेक्शन वाज़े हो रहा है। नाज़रीन, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कहा कि इसलिए सबको होशियार और अलर्ट रहना चाहिए और बाहमी राबते कायम करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान वो ये सोचते हैं या उनका ये ख्याल है या जो उनका जहन ये कह रहा है, मौलाना ने ये कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, मलाइशिया, इंडोनेशिया और मिस्र, ये 5 ममालक इस पोजीशन में हैं कि अगर इनका एक ग्रुप बन जाए जो इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करे, तो हम एक कमांड के तहत इस्लामी दुनिया और अरब का दिफा कर सकते हैं। जी नादरीन, हालांकि वो इसमें ईरान का नाम भी ले सकते थे, वो इसमें तुर्की का नाम भी ले सकते थे, बड़े अहम ममालिक हैं खित्ते के, और OIC के भी बड़े अहम ममालिक हैं। लेकिन जो इसमें एक नुक्ता उन्होंने कहा कि अगर ये एक ग्रुप बन जाए और वो एक कमांड के तहत, क्योंकि जो एक कमांड है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब में तो कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, जो भी कमांड बनेगी, जैसे रहील शरीफ को उन्होंने लिया हुआ है, पाक फौज भी बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ मौजूद है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, और जो मलेशिया और इंडोनेशिया है और मिस्र है, ये बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के साथ ज़्यादा अटैच हैं, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी और स्ट्रेटजिक हवाले से भी। यानी ये बिल वास्ता तौर पर वो जो सऊदी कनेक्शन है एक कमांड के तहत उम्मत मुसलमा की अफवाज को लाने का, वो ये कह रहे हैं मौलाना के पहले मरहले में ये 5 ममालिक इकट्ठे हो जाएं और अपनी अफवाज को मुश्तरका कमांड में ले आएँ, या कम से कम उसी तरह अगर यानी 100% कमांड में नहीं ला सकते तो एक ऐसी कोऑर्डिनेशन कायम कर लें कि जिस तरह क्वाड में अमेरिका, हिंदुस्तान, जनूबी कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हो चुके हैं। इसी तरह जिस तरह नेटो है, वो तो खैर बिल्कुल ही एक मुआहिदा है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक एक मुश्तरका दिफाई सिस्टम कायम कर लेते हैं और समझ लें कि 30-40% मामले तक उनकी जो फ़ौज है वो हर फैसला मिलकर कर रही होती है। तो इसी तरह का एक मशवरा दिया है कि आप यकदम आलम इस्लाम की 50 ममालिक की जो
فوج ہے وہ اکٹھی نہیں بنا سکتے، تو آپ چلیں مرحلہ وار یہ سلسلہ شروع تو کریں، اور یہ تجویز کہیں نہ کہیں تیار ہوئی ہوگی، اور آج مولانا نے اس کا آج باقاعدہ پریس کانفرنس میں نام لیا، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پیش رفت ضرور ہوگی۔ اور ہماری یہ جو خبر تھی ہم نے آپ کو کافی عرصہ پہلے دی تھی کہ مولانا نے جو پچھلے ماہ کے شروع میں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور قطر کا دورہ کیا تھا، اور اس ماہ جو مولانا عبدالغفور حیدری نے چین کا دورہ کیا ہے، اس کے پیچھے بھی وہ خطے میں جو نیا ایک اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا رہا ہے، اس میں پاکستان اور سعودی عرب کو کس طرح ایک نیا کردار ادا کرنا ہے، یعنی امریکی غلامی سے نکل کر ایک آزاد خارجہ پالیسی والے ماحول کی طرف جانا ہے، کہ نہ ہم امریکہ اور برطانیہ کے دشمن ہیں، نہ ہم 100% نئے اسٹریٹجک بلاک میں جائیں گے، بلکہ پاکستان، چین، انڈونیشیا، ملائیشیا اور مصر مل کر پہلے مرحلے میں کم از کم ایک اپنا بلاک تشکیل دے دیں، جن کے دونوں عالمی بلاکس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ تو اگر پہلے پاکستان قائم کرنا چاہتا ہے اچھے تعلقات اور اچھے تجارتی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، تو ہمیں نہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ ہم ان سے سستی گیس لیں، نہ روس سے سستا تیل لینے دیا جاتا ہے، نہ افغانستان کے ساتھ، نہ وسط ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ، اور نہ ہی چین کے ساتھ، اور خاص طور پر سی پیک کو آگے بڑھانے کے لیے گو ہیڈ سگنل نہیں دیا جاتا، بلکہ سختیاں کی جاتی ہیں، اور ہماری حکومتوں نے اور خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سی پیک کو جان بوجھ کر بہت سست رکھا ہوا ہے۔ تو اس ساری پوزیشن سے پاکستان کو نکلنا ہوگا، اور وہ اسی صورت میں نکلیں گے کہ جس طرف چین اور سعودی عرب کی طرف سے ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کو کم از کم 10 سال کے لیے لے کر آئیں، تاکہ جو پاکستان میں ایک مستحکم حکومت قائم ہو جائے۔ یہ آپ بار بار لفظ سنتے ہوں گے کہ چین نے مشورہ دیا ہے کہ جی آپ استحکام لائیں۔ استحکام تو اسی طرح آئے گا کہ خان آئے گا تو استحکام آئے گا، یعنی پی ٹی آئی آئے گی۔ پی ٹی آئی اور خان کی وجہ سے کیوں استحکام آئے گا؟ اس لیے کہ 80% عوام ان کے ساتھ ہیں، جس پلڑے میں 80% عوام کھڑے ہوں گے استحکام خود بخود ہی آ جائے گا۔ یہ جمہوری اصول ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی کہا آج مولانا فضل الرحمان نے کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا قتل اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد دوسری بڑی قربانی ہے۔ اسرائیل نے ایک بہت بڑا ٹارگٹ حاصل کیا ہے، جس سے اعصابی طور پر اس کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنا جہاد جاری رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، بڑی آج کی اہم ویڈیو تھی۔ اس میں ہم آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے جو تمام معاملات ہیں، دباؤ دونوں طرف سے تھا، پیشکشیں دونوں طرف سے تھیں، امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے بھی، ان کے سفیروں کی طرف سے بھی، اور جو دوست ممالک ہیں سعودی عرب میں بھی جو جھکاؤ رکھنے والے ہیں شاہی خاندان کے لوگ، ان کے ذریعے بھی نواز شریف وغیرہ نے رابطہ کیا، دبئی کے ذریعے بھی رابطہ ہوا، قطر کے ذریعے بھی، لیکن جو اصل پاور ہے، اصل طاقت ہے سعودی عرب میں، وہ تو MBS ہے، محمد بن سلمان ہے سعودی ولی عہد، اور وہ جو ہے وہ عمران خان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، انہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سزا بھی اسی چیز کی دی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب اور چین کے ساتھ بہت مخلص ہو کر چل رہا تھا، اور ان دونوں ممالک کے مشورے پر جو نیا اسٹریٹجک بلاک بن رہا تھا اس کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا تھا، اور پھر چین کی گارنٹی پر وہ ماسکو کے دورے پر گیا تھا۔ پاک فوج بھی آن بورڈ تھی، رحیل شریف بھی آن بورڈ تھے، سعودی ولی عہد بھی آن بورڈ تھے، لیکن پھر باجوہ نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر سازش کی۔ باقی ساری کہانی آپ کو پتہ ہے، ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایک مقامی یعنی قومی سطح کی ایک طاقت بھی کار فرما ہے۔ مولانا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے عوام کی اکثریت اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور جو نون لیگ ہے اور جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، یہ تو ڈوبتا ہوا چاند ہے، ڈوبتا ہوا سورج ہے۔ جو ابھرتا ہوا چاند اور ابھرتا ہوا سورج ہے وہ عمران خان ہے۔ اس لیے انہوں نے اس طرف جانے کا فیصلہ کیا کہ جہاں انہیں پاکستان کے عوام میں عزت ملے، احترام ملے۔ اس سے بھی زیادہ جو اہم ایشو ہے، جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مولانا نے اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا، چین اور سعودی عرب کا
جو دوستانہ دباؤ ہے اور مستقبل کے حوالے سے، جو خطے کے حوالے سے اور خود JUIF اور مولانا کے حوالے سے اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور یہاں کی ترقی کے حوالے سے اور CPEC کے حوالے سے جو ثمرات مولانا دیکھ رہے ہیں، اور خطے کے اسلامی ممالک کی امنگوں کے حوالے سے، خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور قطر اور ترکی اور ایران کی اور افغانستان کی خواہشات کے حوالے سے، یہ سارا ایک ہی رخ ہے، وہ PTI اور عمران خان ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پشتون تنظیمیں ہیں، جو پشتون بیلٹ ہے، وہاں پر ایک آتش فشاں ہے۔ وہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اور اس کے جو سرپرست خاص اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص حصہ ہے، اس کے خلاف ایک بہت بڑا ابال ہے اس وقت پاکستان میں۔ ایک PTM نے جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، 10-11 اکتوبر کو انہوں نے ایک جرگہ بلایا ہوا ہے۔ کل گنڈا پور نے بھی کہا کہ ہر ضلع میں آپ جرگہ کریں۔ اب ایک مولانا کا ایک ہی سمجھ لیں کہ بیس ہے پورے ملک میں، جو اصل بیس ہے نا، وہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ اور خیبر پختونخوا۔ پچھلے 40-50 سال کا رزلٹ نکال کر دیکھ لیں، مولانا کو یہیں سے سیٹیں ملتی ہیں اور انہی کے زور پر وہ سیاست کرتے ہیں۔ اب یہ پورا خطہ جن لوگوں کے خلاف ایک آتش فشاں بنا ہوا ہے، اگر مولانا اب ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، خاص طور پر نواز شریف کے ساتھ اور زرداری کے ساتھ، تو ان کی جو بچی کھچی سیاست ہے وہ اگلے 20-30 سالوں کے لیے بالکل ہی ملیا میٹ ہو جاتی۔ تو ایک تو یہ کام انہیں غیر اصولی کرنا پڑتا، اور ایک جو ان کا اصل سمجھ لے کہ طاقت کا ہے، جو ان کا بیس ہے، وہ اس سے بھی محروم ہو جاتے۔ تو اس لیے انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر قائم رکھے۔ ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے، پشتون بیلٹ کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے اور خطے کے تمام ممالک کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، سب کے لیے ایک اچھا، سچا اور خوشی اور خوشحالی والا راستہ منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حوالے سے جو اب صورتحال نئی پیدا ہونے جا رہی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے شکست فاش تسلیم کر لی ہے، اور اب وہ ملک میں آئین کی حکمرانی کو ختم کرنے کا جو راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے، اس میں دیوار چین حائل ہو گئی ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، یہ تسلیم کر لیا گیا ہے 26 کے بعد، اور جب 26 اکتوبر کے بعد آزاد عدلیہ ہوگی الحمدللہ، تو پھر فارم 45 اور فارم 47 کا بھی فیصلہ ہوگا آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ الیکشن ٹریبیونلز بھی فیصلے دیں گے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اور باقی تمام معاملات بھی قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے۔ جب قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے تو پھر 8 فروری کو جو عوام نے فیصلہ دیا ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا۔ جب اس پر عمل درآمد ہوگا تو حکومت PTI کو ملے گی۔ اگر اس میں کچھ ٹیکنیکل مسائل زیادہ گمبھیر ہو گئے اور ہر کسی کو فیس سیونگ دینے کے لیے ایک اتفاق رائے سے فیصلہ ہو گیا، تو پھر راستہ یہی ہوگا کہ آپ دسمبر میں، یا زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ فروری مارچ 2025 میں نئے عام انتخابات کروا دیں، اور نئے عام انتخابات میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ PTI، JUIF، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں پہلے سے PTI کی، اور جو دیگر مستقبل میں کوئی اتحادی جماعتیں بنیں گی جیسے جماعت اسلامی بن سکتی ہے، اور بھی، یہ سب مل کر ملک میں چاروں صوبوں میں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ سروے یہی کہہ رہے ہیں، اور جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اب اس نے بھی ذہن بنا لیا ہے کہ چاروں صوبوں میں حکومت بننے دی جائے گی PTI اور اتحادی جماعتوں کی، اور مرکز میں بھی ایک 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت والی حکومت قائم ہوگی، اور پھر ہی پاکستان سیاسی استحکام بھی حاصل کرے گا، معاشی استحکام بھی حاصل کرے گا، اور خطے کے ممالک کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے، عرب کے دفاع کے لیے، عجم کے دفاع کے لیے، کشمیر کے دفاع کے لیے، کشمیر کے مظلوموں کے لیے، ہندوستان کے مظلوموں کے لیے، برما کے مظلوموں کے لیے، اور خود پاکستان کے 25 کروڑ مظلوموں کے لیے کہ جس طرح ہم ظلم و ستم کا شکار ہیں، مہنگائی کا، لا قانونیت کا، نجات کا اب راستہ قریب آ گیا ہے۔ مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔